نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ، رکوع 2 آیت نمبر 9 اور 10۔ گزشتہ آیتوں میں کفار منافقین کی ناجائز سرگوشی پر تنبیہ کی گئی، اور اب آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اپنے سرگوشیوں اور مشوروں میں اس بات کا خصوصی دھیان رکھے کہ اللہ رب العالمین کو سب حالات معلوم ہے، پوری گفتگو کا علم ہے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر استحضار کے ساتھ کوشش کرے کہ مشاورت اور سرگوشی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو فی نفسہ ہی گناہ ہو، یا کسی پر ظلم، زیادتی، یا کسی کے خلاف شرع امور کی تدابیر ہو، تدبیر ہو، تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں۔ مشورہ ہمیشہ نیک کاموں میں اور نیک لوگوں سے کیا جائے، اعمال صالحہ پر مشاورت ہو، اعلاء کلمت اللہ کے اساس پر مشاورت ہو، دین اسلام کی سربلندی کے خاطر مشورہ ہو، اور یہودیوں کی شرارت، منافقت کا جواب علی وجہ البصیرت حوصلے سے دیا جائے۔ دراصل یہود بدبخت تو روز اول سے بدبخت ہے، اور گزشتہ آیت میں فرمایا کہ حیوک بما لم یحیک اللہ بہ۔ یہود بدبخت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور سام کا معنی ہے موت، مرض، اور ان دونوں لفظوں میں بظاہر کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتی اگر جلدی جلدی میں بولا جائے۔ مسلمانوں نے بھی اس طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھی، اور انہوں نے سن لیا کہ یہودی آئے اور کہتے تھے السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی جرأت سے جواب دیا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کی غضب ہو تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا کہنے سے روکا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین فحش کلام کو پسند نہیں فرماتے، آپ کو نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے تو سن لیا ہے، اور اس کا میں نے معتدل طریقے سے تحمل سے جواب دیا ہے۔ میں نے کہا علیکم سلام نہیں کہا ہے، یہ تم ہلاکت، اور ظاہر ہے کہ ان کی دعا قبول تو نہیں ہوگی، یہ تو مغضوب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔
اس لیے ہم نے یہودیوں سے، منافقوں سے ان کے شرارت کا، خباثت کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا۔ رواہ البخاری از تفسیر مظہری۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تو ایک لازمی امر ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حکم الہی تو یہ ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کاملہ اور سلام کا حکم ہے، اور یہ یہودی جو تھے روز اول سے یہ گستاخی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان بدبختوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بہت دی، لیکن یہ اپنی فطری خباثتوں سے باز نہیں آتے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو موجب عذاب ہے، کس پر عذاب عاجل نہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے فوراً تو عذاب نازل نہیں ہوتا اس امت پر، اور اجتماعی شکل میں تو بالکل نازل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ عذاب نازل نہیں ہو سکتی، جس طرح گزشتہ امتوں میں عذاب نازل ہوئی ہے۔ ورنہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، جو کچھ یہودیوں نے کیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس پر کئی مرتبہ عذاب نازل ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، دعا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر لیا، ورنہ ان قوموں میں ایک ایک گناہ تھی، اور ہمارے اندر تو سب گناہ شامل ہیں۔ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ ان منافقین اور یہودی لعنتی کے نقش قدم پر مت چلو، اور گناہ، زیادتی، معصیت الرسول اور مشاورت مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنیاد پر مشورے مت کرو، فرمان برداری پر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ منافقین کو بھی خطاب ہے، جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، ایمان کے مدعی ہے، فرمایا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، جس کے پاس تم سب نے جمع ہونا ہے، تم سب نے مرنا ہے، اور پھر سب اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے۔ اور ایسی سرگوشیاں جو ظلم، جبر، زیادتی اور نافرمانی کی بنیاد پر ہو، اکثر و بیشتر اوقات یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان بہکاتے ہیں کہ مسلمان دل برداشتہ ہو کر، جذباتی ہو کر یہی کام بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، لیس بضارہم شیئا، لیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ۔ ان شرپسندوں کے مشاورت سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کوئی ضرر نہیں ملے گی۔ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف تدابیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مشیت ازلیہ کے بغیر کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا شیوا کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے، تدبر ہے، توکل ہے، اور اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت، مال، جان خرچ کرنا ہے، اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو سرگوشی نہ کرو، بالاسم، گناہ میں، والعدوان، سرکشی میں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی پر، وتناجوا، اور سرگوشی کرو، بالبر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کی جائیں گے،
انما النجوى، بے شک سرگوشیاں، من الشیطان، تو شیطان کا کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کرے ان کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، اور نہیں وہ نقصان دینے والا ان کو، شیئا کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرتا ہے مومن، یعنی اللہ پر اعتماد اعتقاد مومنین ہی کرتے ہیں، اور اصل زیور تو مسلمان کا ایمان ہے۔ مجھ کو بھی دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب